مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی، اور وہ میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھی، اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے۔ لمبا ہاتھ کہاں ہے؟ کوشش تو کرنی چاہیے۔ مشکل ہے، بے روپیے ہزاروں ہیں، کام کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک دن کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا، اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیر جی، ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی، باپ دادا کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی علم کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ کسائی نے کہا، اس سے سفلی علم ہوتا ہے۔ یہی سنا ہے جی۔ سفلی علم کیسے ہوتا ہے، اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی، اور ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی علم والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا تھا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت میں تھا، اور اسی طرف سے پیر بھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا، اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی زیر روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا تھا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نوکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی، اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ شکل تھی، بندر کی طرح ابری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چران پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جرجری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ کہاں ہے رے چورا، کہاں ہے ٹکر ٹکر دیکھا ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابری، جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہے تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کی حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کہاں لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا۔ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کہا ہماری تلاش تھی، تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔
क्या मतलब, میں نے تعجب سے پوچھا، اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اس سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا بھلا ہو جائے گا۔ اور ایک کام کرو سو پکا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کاہے برائی ہے؟ پھر بیٹوا، ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنی پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو ای سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کس قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا، تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہوگا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی، اور اس وقت اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی علم کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ بات کریو تو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی صحیح ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے۔ بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھ سے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے کرتے ہوئے طبیعت تھک گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچے پرواز کر رہی تھی۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برف رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دی اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے۔ میں نے کہا، ہاں کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتے انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا،
زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے۔ لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکلا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا، اور وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور بڑی کراہیت کا احساس ہوا تھا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا، اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر بھاگن کے مزار پر جا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر بھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر بھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو یہ دنیا تمہار واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہو۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر و نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا بلند نظر آیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔
اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی تھیں، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئی اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے اور مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا، اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورخ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس، بنا بنایا کام بگاڑے دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی، اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنے چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، 2 بار کوشش کی، مگر گلا بھچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔